الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض اور نہ دینا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اب صاحب نصاب کون ہے؟ صاحب نصاب وہ شخص ہے کہ جس کے پاس حاجت اصلیہ یعنی کہ جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ حاجت اصلیہ کہلاتی ہے۔ تو حاجت اصلیہ کے علاوہ کم از کم اتنی رقم ہو کہ جس سے یا تو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی ملکیت کا وہ مالک ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اب اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ سونا اور چاندی ہی ہونا چاہیے، ہاں اگر خالص سونا 7 تولہ بھی ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی ملکیت نہیں ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح 52.5 تولہ چاندی کے بجائے اگر 50 تولہ چاندی ہے اور کوئی حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی مال اسباب سامان نہیں ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن جس کے پاس کم از کم اتنا مال ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی یعنی جو دونوں میں اشیاء میں جو کم قیمت کی چیز ہے وہ خریدی جا سکے، اتنا مال اگر کسی کے پاس جمع ہے، مثلا ابھی چاندی کا جو بھاؤ چل رہا ہے اس کے حساب سے آپ کیلکولیٹ کر لیجئے کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کتنی بنتی ہے۔ اب اگر اتنی رقم ایکسٹرا کسی کے پاس ہے، یعنی رقم ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال ہی ہو، پیسہ ہی ہو، ایسا نہیں ہے۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں، یعنی گھر میں آپ کے برتن ہیں تو کتنے برتن ضروری ہیں، اس کے علاوہ جو برتن ہیں وہ شمار کیے جائیں گے۔ گھر میں جو دوسری اشیاء موجود ہیں وہ حاجت اصلیہ میں آتی ہیں تو ٹھیک، ورنہ وہ ساری چیزیں شمار کی جائیں گی۔ اب اگر حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنی مالکیت ہے، اتنی ملکیت اس کے پاس موجود ہے تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے، اور ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، اور نہ دینا حرام و کبیرہ گناہ ہے، اور بلا اجازت شرعی ادائیگی میں تاخیر یعنی کہ دیر کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ صدقہ کے لیے ایسے لوگوں کو تلاش کرے جن کے ذریعے صدقہ کو پاکیزگی حاصل ہو، ہو جائے، جیسے پرہیزگار لوگ یا علماء یا سچے محبان خدا، یعنی جو اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں، یعنی ہر نعمت کو خدا کا انعام سمجھنے والے لوگ۔ یوں ہی سفید پوش کے اپنی ضرورت چھپاتا ہو، یا جو مستحق ہو، بال بچوں والا ہو، یا کسی مرض یا کسی اور وجہ سے کمانے سے رکا ہوا ہو، یا اپنا قریبی رشتہ دار ہو تو یہ صدقہ بھی ہوگا، اور صلہ رحمی میں بے شمار ثواب ہے، اور دینداروں کو دینے میں بھی 2 گنا ثواب ہے، کہ صدقے کا بھی ثواب ہے اور خدمت دین میں سہولت فراہم کرنے کا بھی ثواب۔ ان آداب کے ساتھ رائے خدا میں مال خرچ کیا جائے تو اس کی برکتیں اور رحمتیں بہت زیادہ نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام جو بھی صاحب نصاب ہیں ان کو صدقہ، زکوٰۃ و فطرہ اپنے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ دینے میں حساب کتاب کر کے پورا زکوٰۃ اور صدقہ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ حقدار تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ بہت سے لوگ تو زکوٰۃ پورا نکالتے ہی نہیں ہیں، اور بہت سے لوگ نکالتے بھی ہیں تو اس کو صحیح حقدار تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے، اور سب کا دینے کا انداز بھی الگ الگ ہے، تو اس سے زکوٰۃ فطرہ صحیح معنی میں ادا نہیں ہوتا ہے۔ اور بہت سے شرابی اور بہت سے انجان لوگ آتے ہیں ان کو دے کر کے اور
जो है हम अपना पैसा बेकार भी कर देते हैं और सही मायने में अदा भी नहीं होता है। तो इसका लिए एक नाकिस मेरा मशवरा है कि जिन लोगों की ज़कातें निकलती है, जैसे 1 करोड़ जिसके पास है तो उसकी 2.5 लाख रुपए ज़कात निकलती है, तो ऐसे लोग जिनकी 1,50,000 रुपये भी ज़कात निकलती है, वो 8-10 लोग मिल जाएं और अपने आसपास एतराफ़ में देखें कि जो गरीब है, जो किराए से रहते हैं या जिनका कारोबार मजबूत नहीं है, तो ऐसे एक बंदे को 10 बंदे मिल करके और सपोर्ट करें और एक साथ 8-10 लाख रुपए की मदद करके उनको कोई प्लॉट वगैरह है, मकान वगैरह है दिला दें या कोई कारोबार अच्छा लगवा दें, तो अगले साल वो भी ज़कात देने वालों में शामिल हो जाए, क्या ही अच्छा हो। तो इस तरह एक अंदाज़ तरीक़ेकार के मुताबिक अगर करेंगे तो ज़कात का सही मायने में मकसद हल होगा, इस्लामिक सही एजुकेशन मायने में पॉइंट फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह हासिल होगा। आपके सामने इसकी खिदमत हैं और बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत बेहतरीन अंदाज में यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं और ज़कात और सदक़ात और खैरात के मुस्तहिक इसका अमला भी है, सब सामने है। अल्लाह तबारक तआला हम सब को खूब दीन में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।